السلام علیکم۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں۔ ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ سے امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، آج ہمارا موضوع ہے مسلمانوں کی سائنسی اور علمی کارنامے، جس سے ہماری نئی نسل تو بالکل ہی ناواقف ہے۔ مسلمانوں کے کارناموں سے متعارف کرانے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، جو یقیناً آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے گی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک کر دیجئے، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، علمی اور سائنسی میدان میں مسلمانوں کے کارناموں کی ایک طویل فہرست ہے، جو بجا طور پر ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ لیکن یورپی متعصبین نے مسلمانوں کے اس علمی کارنامے سے اپنی نسل کو بے خبر رکھا، اور مسلمان سائنسدانوں کے نام تک تبدیل کر دیے کہ وہ یورپی نظر آنے لگے۔ 7ویں صدی کے آخر اور 8ویں صدی کی ابتدا میں یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمان علمی میدان میں بہت ترقی کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی بھی قوم علم کے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ موجودہ سائنسی تحقیق کی ابتدا خاندان بنو امیہ سے ہوئی۔ خالد بن وزیر نے کیمیا اور طب پر کتابوں کے تراجم تحریر کروائے، اور بنو عباسیہ دور کو تو کہتے ہی علم و ادب کی ترقی کا دور ہے۔ اس دور میں ہارون رشید اور مامون رشید نے گراں قدر خدمات انجام دی۔ انہوں نے عیسائیوں کی لکھی ہوئی ان نادر کتابوں کے عربی میں ترجمے کروائے جنہیں عیسائیوں نے بیکار سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اور یورپ میں جو پہلا کاغذ کا کارخانہ قائم ہوا تھا وہ بھی بنو عباسیہ دور میں ہی قائم ہوا تھا۔ بیت الحکمت اس دور کی سب سے جدید یونیورسٹی ہے۔ مسلمانوں نے علم کی ہر شاخ اور فن میں نئی تحقیقات کا آغاز کیا۔ ان کے کارنامے رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جدید سائنس کی بنیاد ہی مسلمان سائنسدانوں نے رکھی۔ آج پھر سے ہمیں اسی دور کی طرح تحقیق اور جستجو کی ضرورت ہے، تاکہ علم اور سائنس کے میدان میں ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں۔ دوستو، اب ہم علم کی شاخوں کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں، جہاں مسلمانوں کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ریاضی کے میدان میں مسلمانوں کی تحقیقات اور ان کی دریافت ایک بہت نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ الجبرا کے معجز خوارزمی کو تصور کیا جاتا ہے، جنہیں دنیا ایک عظیم ریاضی دانی تصور کرتی ہے، اور خوارزمی نے اعداد کی قدر بیان کرنے کے لیے حروف اور دیگر غیر عددی علامات کا طریقہ اختیار کیا، جو انقلابی قدم تھا۔ اس کے علاوہ وہ پہلے ریاضی دان تھے جنہوں نے علم حساب اور علم الجبرا کو الگ الگ کیا۔ اسی طرح 10ویں صدی میں عرب ریاضی داں ابو الحسن اقلیدس، جنہوں نے اشاریہ کے استعمال کا طریقہ بتایا، اور نصر الدین طوسی کو تو ٹریگنومیٹری کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عمر خیام بھی ایک مشہور ریاضی داں گزرے ہیں۔ الجبرا پر ان کا کام قرون وسطیٰ میں پورے یورپ میں جانا جاتا تھا۔ مسلمان علماؤں نے طب کے میدان میں بھی بڑی کامیابی دکھائی اور جدید طب کی بنیاد رکھی۔ 10ویں صدی میں الزہراوی کی کتاب التصریف، جو 30 جلدوں پر مشتمل تھی، ایک جامع انسائکلوپیڈیا کا درجہ حاصل کر چکی تھی، جس میں اس عظیم ماہر طب نے اپنی زندگی بھر کے مطالعے اور تجربات کا نچوڑ بھر دیا تھا، اور اس کتاب میں ہر بیماری کی تفصیل کو انہوں نے درج کیا تھا کہ کسی بیماری میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جدید دور تک التصریف طبی آلات پر مستند کتاب کا درجہ حاصل کر چکی تھی، اور یورپ کے کئی میڈیکل کالجوں میں صدیوں تک اہم نصاب کے طور پر شامل رہی۔ یورپ میں سرجری کی ترقی میں اس کتاب نے اہم کردار ادا کیا۔ دوستو، اس کے علاوہ ڈاکٹر یونس افلاقی نے بخار اور یورین کے نظام پر بیش قیمت کتاب تصنیف کی، اور 10ویں صدی کے اختتام پر ابو علی سینا طب کے میدان کا ایک روشن ستارہ بن کر ابھرے، اور 20 جلدوں پر مشتمل الحاصل والمحصول لکھی۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب الشفا 18 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب 600 سال تک دنیا طب کی مستند ترین کتاب مانی جاتی رہی، اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی۔ اس کتاب میں تپیدق کہتے ہیں ٹیوبرکلوسس کو، اور میننجائٹس جیسے امراض کی تفصیل ہے۔ میننجائٹس کا ذکر کرنے والے ابو علی سینا سب سے پہلے شخص تھے۔ طب میں ابو علی سینا کو مغرب میں امام مانا جاتا ہے،
ان کی کتاب القانون فی الطب یورپ میں طب کی بائبل کہلاتی ہے۔ ابن نفیس نے شام میں 80 جلدوں پر مشتمل طب کی مکمل کتاب تصنیف کی، جو آج بھی آکسفورڈ، کیلیفورنیا، دمشق اور بغداد کی لائبریریوں میں محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ علی ابن المجوسی بھی اسلامی دنیا کے مانے ہوئے طب تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب میں پھیپھڑوں کی بیماری اور اس کی علامت بیان کی گئی ہیں، جسے آج جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ ساتھ ہی اس کے علاوہ بھی مسلمانوں نے طب کے میدان میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جن میں آنکھوں کے علم پر خالص سائنسی تحقیق مسلمان سائنسداں ابن الحسن نے کی اور دلائل سے عقیدت کے نظریات کو غلط ثابت کر دیا۔ طاعون کی بیماری پر پہلی تحقیق ابن الخطیب نے کی اور ان کی تحقیقی کتابیں 14ویں صدی اور 16ویں صدی کے درمیان یورپ میں بار بار چھپیں۔ چیچک کا ٹیکا مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ خسرے اور چیچک پر پہلی تحقیق مسلمان سائنسداں الزہراوی نے کی۔ انہوں نے پہلی مرتبہ بے ہوش کرنے کے لیے افیون کا استعمال کیا اور الکحل تیار کی۔ اس کے علاوہ تپے دل، جسے ٹیوبرکلوسس بھی کہتے ہیں، کا علاج بھی مسلمانوں نے دریافت کیا۔ سب سے پہلے دوران خون کا نظریہ مسلمان سائنسداں ابن النفیس نے پیش کیا۔ اس کے علاوہ ابو القاسم الزہراوی نے مثانے کی پتھری نکالنے کے لیے جسم کے جس مقام کو چیر پھاڑ کے لیے تجویز کیا، آج بھی اس پر عمل ہو رہا ہے۔ دوستو چلے اب بات کرتے ہیں پہلی اڑان یا پہلی پرواز کی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی اڑان رائٹ برادران نے کی، لیکن قرطبہ کے حکیم عباس ابن فرناس نامی مسلمان انجینئر رائٹ برادران سے 1000 سال قبل باقاعدہ پرواز کی کوشش کرنے والے دنیا کے پہلے مسلمان شخص تھے۔ 875 عیسوی میں 70 سال کی عمر میں انہوں نے ریشم اور عقاب کی پروں سے بنی ہوئی ایک مشین کے ذریعے ایک پہاڑ سے چھلانگ لگائی اور زمین پر گرنے سے قبل تقریباً 10 منٹ تک فضا میں رہے۔ ان کے تجربے کا حاصل یہ تھا کہ ان کی مشین دم یعنی ٹیل نہ ہونے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوئی، لہذا انہوں نے متحرک پروں کے ذریعے اڑنے والے ہوائی جہاز کے ڈھانچے کا نظریہ پیش کیا، جو لینڈنگ کے دوران ہوائی جہاز کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک ناگزیر وجہ ہے۔ 1633 میں لگاری حسن شبلی نے استنبول میں انسانی سواری کے لیے ایک راکٹ ایجاد کیا۔ انہوں نے توپ کاپی محل کے نزدیک باسفورس کے ساحل پر اپنے 300 پاؤنڈ گن پاؤڈر کی قوت سے حامل راکٹ کا تجربہ کیا۔ راکٹ فضا میں تقریباً 300 میٹر تک بلند ہوا اور جب اس میں ایندھن ختم ہونے لگا تو لگاری نے اپنے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ پروں کو کھول دیا اور آہستہ آہستہ باسفورس میں اتر گئے اور پھر بعد میں تیر کر کنارے پر پہنچ گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے اڑنے کی کوشش کی اور انہوں نے سب سے پہلی اڑان بھری۔ سمت شناسی کا علم بھی مسلمانوں کی ایجادات اور علم کا مرہون منت ہے۔ مسلمان بحری سفر اور جہاز رانی میں مہارت رکھتے تھے، جو 7ویں صدی سے ہی دنیا کے دور دراز علاقوں سے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے تھے اور بحر ہند، بحیرہ عرب، بحیرہ عمر اور خلیج فارس میں سفر کے دوران سمت شناسی کے مختلف طریقے استعمال کرتے تھے۔ کمال نامی سمت شناسی کا ایک آلہ جو عرض ولد کا تعین کرتا ہے 9ویں صدی عیسوی کے عرب سمت شناسوں نے ایجاد کیا اور اس کے استعمال سے تاریخ میں پہلی بار خط الارض میں جہاز رانی کی گئی۔ سمت شناسی میں قابل تعین اصولوں کے استعمال کی جانب یہ سب سے پہلا قدم تھا۔ ایک ترک بحری کمانڈر اور نقشہ ساز محی الدین پیری نے 1513 میں کتاب بحریہ یعنی جہاز راں کی کتاب کے نام سے کتابچہ لکھا، جس نے جدید بحری سفر کی بنیاد رکھی۔ یورپی ملاحوں نے پہلی بار قطب نما یعنی کمپس کا استعمال مسلمانوں سے 13ویں صدی کے وسط میں اس وقت سیکھا جب وہ مسلمانوں کے ساتھ صلیبی جنگیں لڑ رہے تھے، کیونکہ کمپس مسلمانوں کی ایجاد ہے جو اس وقت دنیا میں جہاز رانی کے لیے سمتیں معلوم کرنے کا ایک عام آلہ ہے۔ دوستو ان تمام عظیم ایجادات کے علاوہ بھی مسلمانوں کی ایجادات کی فہرست بہت طویل ہے اور مسلمانوں نے ایسی ایجادات کی ہیں جن کو سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
تمام جدید ایجادات کی بنیاد مسلمانوں کی تحقیقات پر بیس کرتی ہیں۔ آئیے ہم مسلمانوں کی کچھ ایجادات کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں نے توپ، بندوق اور گولہ بارود ایجاد کیا۔ میر فتح نامی ایک مسلمان سائنسداں نے ایک ایسی بندوق بنائی تھی جو ایک ہی وقت میں 12 فائر کرتی تھی۔ اسی سائنسداں نے ایک خودکار بندوق بھی بنائی تھی۔ توپ سب سے پہلے افریقہ کے ایک مسلمان سائنسداں سردار یعقوب نے بنایا تھا، اور گھڑیاں بنانے میں تو مسلمانوں کو کمال حاصل تھا۔ سب سے پہلے گھڑی ایک سائنسداں ابن یونس نے بنائی تھی۔ گھڑیوں کے میدان میں مسلمانوں نے عجیب غریب گھڑیاں اور گھڑیال بنائے کہ آج تک اہل یورپ اس بات پر حیران ہے۔ مسلمان سائنسداں فاضل الجزری نے گھڑیوں کی مشینری پر ایک پوری کتاب لکھی۔ اب گھڑیوں کے علاوہ بھی مسلمانوں نے بہت سارے میدانوں میں کام کیا، خصوصاً تیزاب مسلمانوں کی ایجاد ہے، اور گندھک کا تیزاب جو موجودہ صنعت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، یہ سب سے پہلے جابر بن حیان نے ایجاد کیا۔ اس عظیم سائنسدان نے شورے کا تیزاب، نمک کا تیزاب، کپڑا رنگنے کے اور دھات کاری کے طریقے ایجاد کیے۔ انہوں نے سفیدہ بنانے کے عملی طریقے بھی بتائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کیمرہ بھی سب سے پہلے مسلمانوں کی ایجاد ہے، اور پہلا پن ہول کیمرہ ابن الحسن نے ایجاد کیا اور اس کی مدد سے پہلی تصویر بنائی۔ دوستو، سب سے پہلے مسلمانوں نے خلا کا پتہ چلایا اور زمین کے بارے میں تحقیقات کی۔ زمین کے گول ہونے کی نشاندہی کی۔ مسلمان سائنسداں البیرونی نے زمین کا قطر بھی معلوم کیا، جو موجودہ آلات کے ذریعے ناپے گئے قطر سے صرف چند منٹ کے فرق پر ہے۔ مسلم سائنسدان حسن الزرع نے راکٹ سازی پر تحقیقات کی اور اس میں ٹارپیڈو کا اضافہ کیا۔ مسلم سائنسدانوں میں عمر خیام نے شمسی کیلنڈر کی تدوین سب سے پہلے کی، جو آج بھی گریگورین کیلنڈر کے مقابلے میں زیادہ مستند اور معتبر ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سال میں 365 دن، 5 گھنٹے اور 50 منٹ ہوتے ہیں، جبکہ جدید تحقیقات کے مطابق سال میں 365 دن، 5 گھنٹے، 48 منٹ اور 48 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ تھی ہماری تاریخ کی ایک چھوٹی سی جھلک، جن سے مسلم سائنسدانوں کے عظیم کارناموں کا ہمیں مختصر سا تعارف حاصل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جزاک اللہ۔